الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں گلوبل اردو نیوز کی جانب سے تمام مسلمان سامعین کو عشرہ ذی الحج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عشرہ کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ اس عشرہ کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ جو سورۃ فجر کی میں نے ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں ان کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور اس کی اتنی فضیلت جو کہ ہمارے غالباً ماحول میں علماء کرام نے اتنی فضیلت بیان نہیں کی، یا کوئی معاملہ ایسے کہ ہم لوگوں کو آگاہ نہیں کر سکے ہمارا منبر و محراب، وگرنہ ان ایام کی بہت زیادہ فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دنیا کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ جو دن محبوب ہیں، پیارے ہیں، وہ ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن ہیں، اتنے محبوب۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان دنوں میں عمل کرنا بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، جہاد سے بھی بڑھ کر؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا اللہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں ہاں، اس آدمی کا الگ مقام ہے جو میدان جہاد میں گیا اور وہاں پہ شہید ہو گیا، البتہ اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بڑی افضلیت ہے ان دنوں کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ان دنوں کثرت سے تکبیرات بیان کی جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کو ان دنوں میں یہ اذکار بہت زیادہ محبوب ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ملا کہ یہ سال بھر کے تمام دنوں سے یہ افضل دن، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ تو اس کے متعلق شیخ الاسلام حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں تمام دنوں سے اعلیٰ جو دن ہے سال کے، وہ عشرہ ذی الحج، یعنی کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل راتیں وہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی راتیں ہیں۔ اب ان دنوں کی افضلیت کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذی الحج حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسرا، اسی عشرے میں یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ جو حج پہ گئے ہوتے ہیں، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ جس قدر اس دن اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور کوئی دن نہیں ہے جو وہاں پہنچے ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے نا
وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، اوف میں نے ہمیشہ اس کو پوری زندگی گمراہ کیا، آج اللہ سے اس نے معافی مانگی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ شیطان بہت سب سے زیادہ شیطان کی پریشانی کا دن یہ یوم عرفہ ہے، یہ 9 ذی الحج کو ہے، اور یہ اعزاز ان کے لیے ہے جو وہاں میدان عرفات میں جو ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے متعلق جو بات بیان فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، جو وہاں نہیں پہنچے، یعنی کہ ہم حج میں نہیں پہنچ سکے، جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے آئندہ کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کن دنوں میں ہے؟ یہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، یہ 9 ذی الحج ہے۔ اور اسی طرح یہ جس دن حج پڑھا جاتا ہے، یہ بھی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں حج ہے، 9 تاریخ کو۔ اور یہ جو حج ہے اس کی کتنی عظمت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اصل حج یوم عرفہ کا حج، یعنی کہ وہاں میدان عرفات میں جمع ہونا، یہ حج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ حج کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ عظمت کن دنوں کی؟ یہ ذی الحجہ کے دنوں میں ہے، اور حج ذی الحجہ کے 9 ذی الحجہ کو ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑے عظیم ہمارا یہ وقت ہے، بڑے عظیم ایام ہے، ان میں ہمیں بڑھ چڑھ کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہیے۔ اور پھر یوم نحر 10 ذی الحجہ، ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام دنوں میں سے جو اللہ کو پیارا دن لگتا ہے، جو اللہ کو محبوب دن ہے دنوں میں، وہ یوم نحر ہے، جس دن ہم مسلمان جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے جو 10 دن ہیں ان کی بڑی افضلیت ہے، اور ان میں ہمیں کام کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ذی الحج کا جس آدمی نے قربانی کرنی ہے، وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال کٹوا لے، مونچھیں کٹوا لے، ناخن کے بال اور غیر ضروری جو بال ہیں ان کو کٹوا لے، اور ان 10 دنوں میں وہ بال نہ کٹوائے، اور جب قربانی کر لے نماز عید کے بعد فارغ ہو کر پھر اپنے ناخن اور بال وغیرہ کٹوا لے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے ان کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے، اور ایک اور حدیث ہے جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کہتے ہیں، جو آدمی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس یوں سمجھے گئے گزرے دور میں ہمت نہیں ہے، جتنی مہنگائی ہو چکی، وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ ذی الحج کا چاند دیکھنے سے پہلے وہ کٹوا لے، اور نماز عید کے بعد پھر کٹوا لے، یعنی کہ درمیان میں 10 دنوں میں ان کو چھیڑے نا، تو اللہ اس کو قبول قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا، یہ 10 دنوں کی یہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کے بعد ہم روزے رکھیں ان دنوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذی الحج تک روزے رکھے ہیں۔ حاجی کے لیے نہیں، جو حج پہ گئے وہ نہیں رکھے گا روزہ 9 ذی الحج کا، آپ نے تمام دنوں میں یہ روزے رکھے ہیں، اور ہمیں روزے رکھنے چاہیے، بڑی افضلیت ہے، ہمیں نوافل ادا کرنے چاہیے، اور ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اور آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، کثرت سے تکبیرات کہنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بازار میں نکلتے اور ان دنوں تکبیرات بلند آواز سے کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ جب دیکھتے ہیں یہ دونوں صحابہ جو ہے یہ تکبیرات کہہ رہے ہیں، تو لوگ بھی ساتھ شامل ہو جاتے بازاروں میں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ جگہ جہاں جہاں تکبیر پڑھی جائے گی یہ گواہی دے گی کل قیامت کو۔ تو میں
اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ذی الحج میں بھرپور طور پر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، نوافل ادا کرنے کی، تکبیرات کہنے کی، روزے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تمام احباب سے یہاں بھی ملتمس ہوں کہ ہمارے اس ٹی وی چینل کو آپ ان کی تائید بھی کریں اور ان کے ساتھ ہر قسم کا شیئر بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ رب العالمین اس ٹیم کو، اس ادارے کو کامیاب فرمائے اور ہماری اللہ اصلاح فرمائے، یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے یہ ہماری بہترین سے بہتر رہنمائی کرتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔